السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف۔ بلوغ المرام من ادلة الاحکام کی حدیث نمبر 47 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی طلحہ بن مصرف رحمہ اللہ ہے۔ طلحہ بن مصرف یہ تابعین میں سے شمار ہوتے ہیں اور ثقہ ہیں، معتبر ہیں۔ ان کی وفات 112 ہجری میں ہوئی ہے۔ بہت بہترین قاری تھے اور بڑے عالم تھے طلحہ بن مصرف، یہ بہت بہترین قاری تھے اور بڑے عالم تھے۔ سن 1012 ہجری میں ان کی وفات ہوئی طلحہ کی۔ اس کے بعد ہے عن ابیہ، ان کے ابو سے روایت ہے، یعنی طلحہ اپنے ابو سے روایت کرتے ہیں۔ ابی سے کیا مراد ہے؟ طلحہ کے ابو مصرف، طلحہ کے ابو کا نام کیا ہے؟ مصرف۔ عن ابیہ کا معنی کیا ہوا؟ ان کے ابو سے روایت ہے۔ کن کے ابو سے؟ طلحہ کے ابو سے۔ طلحہ کے ابو کا نام کیا ہے؟ مصرف۔ مصرف اہل علم نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، ان کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی یہ روایت ان کی مقبول نہیں ہوتی ہے۔ کن کی؟ مصرف کی۔ مصرف بن کعب، مصرف بن کعب یہ ضعیف راوی ہے، یعنی ان کی روایت قبول نہیں ہوتی ہے۔ مصرف ضعیف راوی ہے۔ عن ابیہ ان کے ابو سے روایت ہے، مطلب کیا ہوا؟ مصرف سے روایت ہے۔ مصرف حدیث کے باب میں ضعیف ہیں، محدثین ان کی روایت کو قبول نہیں کیا ہے۔ عن جدہ، عن جدہ وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ دادا کون ان کے ہوں گے؟ ان کے دادا کا نام کعب بن عمرو ہے، کعب بن عمرو، کعب بن عمرو۔ کعب بن عمرو کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے ان کو صحابی قرار دیا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صحابی نہیں ہے۔ یہ یمن کے تھے، کعب بن عمرو یہ کہاں کے تھے؟ یہ یمن کے تھے، قبیلہ یام سے ان کا تعلق تھا۔ یام ان کا یمن کا ایک بہت مشہور قبیلہ تھا، اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کعب بن عمرو الیامی، کعب بن عمرو الیامی، یہ یمن کے تھے۔ ان کے صحابی ہونے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض لوگوں نے صحابی قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے صحابی کا انکار کیا، نہیں صحابی نہیں ہے۔ علی کل حال یہاں پر جو روایت ذکر کی جا رہی ہے سند کے اعتبار سے کمزور ہے، سند کے اعتبار سے روایت کمزور ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بھی صراحت کر دی حدیث روایت کرنے کے بعد کہ اخرجہ ابو داؤد باسناد ضعیف،
یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حدیث دیکھیے، ان طلحہ بن مصرف عن ابیہ عن جدی، طلحہ بن مصرف رحمہ اللہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اپنے ابو سے روایت کرتے ہیں، عن ابیہ اپنے ابو سے روایت کرتے ہیں، عن جدہ وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ قال وہ کہتے ہیں، یعنی ان کے دادا کہتے ہیں کعب بن عمرو، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، رأیت میں نے دیکھا، رأیت میں نے دیکھا، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، رأیت رسول اللہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یفصل، یفصل کا معنی ہوتا ہے فصل کرنا، یفصل کا معنی ہوتا ہے فصل کرنا، الگ کرنا، جدا کرنا، فرق کرنا۔ یفصل کا معنی کیا ہوگا؟ فرق کرنا، فصل کرنا، جدا کرنا، الگ کرنا۔ بین مانے درمیان، بین مانے درمیان۔ المضمضہ، المضمضہ، مضمضہ کے معنی ہوتا ہے کلی کرنا، مضمضہ مانے کلی کرنا۔ والاستنشاق، استنشاق کا معنی ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا، استنشاق کا معنی کیا ہوگا؟ ناک میں پانی کھینچنا، جیسے وضو کرتے ہیں تو ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اسی کو عربی زبان میں استنشاق کہا جاتا ہے، یعنی ناک میں پانی کھینچنا، ناک میں پانی ڈالنا۔ اخرجہ ابو داؤد باسناد ضعیف، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے باسناد، ایسی سند کے ساتھ، ضعیف جو ضعیف ہے، یعنی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ معنی کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو کمزوری ہے، سند کے اعتبار سے کمزوری ہم دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کے راوی مصرف جو ہے وہ ضعیف ہے، حدیث کا جو معنی ہے، حدیث کا جو مفہوم ہے، اس مفہوم کے اعتبار سے بھی روایت کیا ہے؟ کمزور ہے۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت طلحہ بن مصرف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اپنے ابو سے، یعنی مصرف سے، عن جدہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، قال ان کے دادا کہتے ہیں، یعنی حضرت ان کے دادا کا نام ہے کعب بن عمرو، کعب بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں فصل کرتے تھے، الگ کرتے تھے، فصل کرتے تھے، فرق کرتے تھے، یعنی ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ سے پانی لیتے تھے، الگ چلو کا استعمال کرتے تھے، اور کلی کرنے کے لیے الگ سے پانی لیتے تھے۔ یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ آپ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ الگ پانی استعمال کرتے تھے، پانی لیتے تھے، فصل کرتے تھے، یعنی ایک مرتبہ پانی لیے کلی کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پانی لیے ناک میں پانی چڑھانے کے لیے، یعنی ایک چلو سے نہیں، دو چلی سے آپ نے ایسا کام کیا، یعنی دو ہتھے، ایک مرتبہ پانی استعمال کیا کلی کرنے کے لیے، منہ میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد دوسرا پانی ہاتھ میں لے کر کے ناک میں پانی چڑھایا، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اخرجہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے باسناد ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، یعنی روایت ضعیف ہے۔ ضعیف کیوں ہے؟ کیونکہ حدیث کی سند میں مصرف راوی ہیں، یہ روایت بیان کرنے والے ہیں،
وہ ضعیف ہیں. مصرف بن کعب، مصرف بن کعب، مصرف بن کعب حدیث کے راوی یہ مجہول ہیں، ضعیف ہیں، علماء نے ان کی روایت کو قبول نہیں کیا ہے. تو حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ یہ جو روایت ہے کہ ناک میں اور کلی میں جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ 2 ہتھیلی سے 2 مرتبہ آپ نے استعمال کیا ہے، یہ روایت ضعیف ہے. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آدمی ایک ہتھیلی سے پانی لے، ایک چلو لے، اور پھر آدھا پانی منہ میں ڈالے کلی کرنے کے لیے اور آدھا پانی ناک میں چڑھانے کے لیے استعمال کرے. یہی اصل ہے، یہی سنت ہے، یہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل پایا گیا ہے. جیسا کہ اس حدیث کے بعد 2 حدیثیں آ رہی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو سے کلی کرتے تھے اور آدھا جو پانی بچ جاتا تھا اسی پانی کو ناک میں داخل کرتے تھے، ناک میں پانی چڑھاتے تھے. تو یہ روایت یہاں پر جو کعب بن مصرف بن کعب کی ہے یہ روایت ضعیف ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ دے، نیک توفیق دے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.